بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو ہمارے پاس جو پورے ہفتے سوالات آتے ہیں کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ پر یا ای میل پر یا ہمارے دارالفتہ میں، تو ان میں سے ہم 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ و فتاویٰ کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ و فتاویٰ کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ صحیح بات کو جانیں اور اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال فہد بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام اس عید کو کیوں دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اگرچہ ویسے ہی جنرل نالج کا ایک سوال ہے، لیکن بہرحال سوال ہے۔ دیکھیے گا، عید الفطر میں جو لفظ فطر ہے اس کے معنی آتے ہیں افطار کرنا، یعنی کھانا پینا، اور جو کام شریعت کرنے کو کہتی ہے ان کو بھی کرنا، اور رمضان میں جو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی جیسے کھانا پینا اور جمع وغیرہ، تو ان کے کرنے کی اجازت کا ہو جانا، یہ مطلب اور مفہوم ہے فطر کا۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مسلمان کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا، جمع کرنا، گناہ کرنا، یہ سب چیزیں کرنا جائز نہیں تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا جو دن آتا ہے اس دن کھانا پینا شرعاً جائز ہو جاتا ہے، اور اس دن مسلمان کھاتے پیتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ اس مناسبت سے عید الفطر کو عید الفطر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ دوسرا سوال سلیم بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ عید منانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے گا، اس سوال کا جواب ہمیں اس روایت سے ملتا ہے جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داود شریف میں 1134 نمبر پر، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف میں 1556 نمبر پر، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، مسند امام احمد ابن حنبل میں 12006 نمبر پر ذکر فرمایا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ روایت یہ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ 2 دنوں میں جمع ہوتے ہیں اور کھیل کود کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ما هَذَانِ الْيَوْمَانِ، تمہارے ان 2 دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ تم ان 2 دنوں میں یہ کھیل کود وغیرہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اور یوں کہا کہ کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم زمانے جاہلیت سے ہی ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے آ رہے ہیں، یعنی یہ ہماری پرانی پرمپرا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم عید کیوں مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الفاظ یہ ہیں حدیث کے، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ دونوں دن ان 2 دنوں سے بہت زیادہ اچھے اور افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے اور ایک دن عید الفطر کا ہے۔ تو یہ جو مسلمان سال میں 2 تیوہار مناتے ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق اللہ کی دین ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے گویا۔ اس وجہ سے ہم عید الفطر مناتے ہیں، اور اس حدیث سے اس سوال کا ہمیں جواب بھی ملا کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں۔ تیسرا سوال زید بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے؟
دیکھیے گا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں جلد 1 صفحہ 360 پر لکھا ہے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت کا مضمون بھی ہے، اور دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوال کے جواب میں یہ جواب لکھا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن وہ ہیں جن 2 دنوں میں مسلمان کے لیے روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو روزہ نہیں ہوگا. لہذا ان 2 دنوں میں مسلمان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور وجہ اس کی صاف ہے کہ یہ 2 دن اللہ کی طرف سے انعام کے دن ہیں. چنانچہ عید الفطر کو حدیث میں یوم الجائزہ کہا گیا، انعام کا دن. اور انعام کے دن ہونے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ رمضان میں اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں تو اس دن اللہ ان کو ان کے روزوں کا دنیا میں ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ بدلہ یہ ہے کہ ان کو خوشی ملتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ جب عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ انعام اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. تیسرا سوال انہی صاحب کا یہ ہے کہ عید الفطر 3 دن کی ہوتی ہے، تو خاص عید والے دن تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. کیا اگلے جو 2 دن ہیں ان 2 دنوں میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ عید الفطر صرف 1 دن کی ہوتی ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ شوال کی 1 تاریخ کو جو عید ہے، اصل عید کا دن وہی ہے، شریعت میں اسی کو عید کا دن کہا گیا. لیکن یہ جو ہمارے درمیان میں بات مشہور ہے کہ عید الفطر 3 دن کی ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے فقہائے کرام نے باضابطہ صراحتاً یہ لکھا ہے کہ عید والے دن یعنی شوال کی 1 تاریخ کو مسلمان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن عید کے اگلے دن یعنی 2 شوال کو اور اس کے اگلے دن یعنی 3 شوال کو اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے. یعنی اس دن قضا روزے کا رکھنا اور عیدی کے روزے رکھنا یا نفلی روزے رکھنا سب جائز ہے، اس کی گنجائش ہے. 5واں سوال خورشید بھائی بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ عیدی کے روزوں کی کیا فضیلت ہے جو شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں. دیکھیے گا، اس سوال کا جواب کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں محدثین نے ذکر فرمائی ہے. چنانچہ مسلم شریف میں 1164 نمبر پر، ابو داؤد شریف میں 2433 نمبر پر، اور ترمذی میں 759 نمبر پر، ابن ماجہ میں 1716 نمبر پر، اور مسند احمد میں 23533 نمبر پر، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی میں اس کو 3912 نمبر پر ذکر کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھے، آپ نے فرمایا کہ گویا اس نے ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے رکھے. لہذا فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا کہ عیدی کے روزے رکھنا یعنی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہیں، ان کی فضیلت ہے جو ابھی بیان ہوئی. اگر کوئی چاہے، ہمت ہو، اللہ توفیق بھی دے اور بدن اجازت بھی دیتا ہو تو رکھنے چاہیے، فضیلت حاصل ہوگی. لیکن یہ ہم یاد رکھیں کہ اگر کوئی ان روزوں کو نہ رکھے تو ہم اس کے اوپر لعن طعن نہ کرے، اس کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، کیونکہ یہ روزے رکھنا مستحب ہے. رکھیں گے تو ثواب ملے گا جو فضیلت بیان ہوگی، اور نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. 6واں سوال ان صاحب کا ہی اگلا یہ ہے انہی روزوں کے بارے میں کہ عیدی کے جو 6 روزے ہیں شوال کے، یہ روزے کب رکھنے چاہیے، اور کیا ان روزوں کو کنٹینیو یعنی مسلسل رکھنا ضروری ہے یا پورے مہینے میں ہم ان روزوں کو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیے گا، بہت سارے لوگ اس مسئلے کو بہت شدت سے لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزوں کو ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کنٹینیو رکھا جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تمام فقہا نے کتابوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے
کہ عیدی کے جو 6 روزے ہیں شوال کے، ان روزوں کو ہم کنٹینیو اگر نہ بھی رکھے تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ اس کا ہم خیال کریں کہ شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے ہم 6 روزے رکھ لیں۔ کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے، آج ایک روزہ رکھا، 2-3 دن کے بعد دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، اس طرح سے کر کے 6 روزے رکھیں، لیکن اس مہینے کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ 7واں سوال خورشید بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ کیا فطرہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد میں فطرہ ادا کرتا ہے تو فطرہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، اس سوال کا جواب ہمیں اس روایت سے ملتا ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں 1622 نمبر پر ذکر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو جو متعین کیا ہے اس کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے روزے دار کے روزے میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اس کی تشریح محدثین نے یہ کی کہ روزے میں انسان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ اس کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا مقصد اس فطرے کے ادا کرنے کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ضرورت مندوں کی اور فقیروں کی، مسکینوں کی ضرورت اللہ پوری کر دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، جس سے یہ جواب سمجھ میں آتا ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جس آدمی نے فطرہ نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی یہ وہ فطرہ ہے جو واقعتاً مقصد کے تحت ادا ہوا ہے، اس کے ذریعے اللہ دونوں مقصدوں میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گے۔ اور آگے کہا من اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، کہ جو آدمی عید کی نماز کے بعد میں فطرہ ادا کرے گا تو یہ عام صدقات میں سے ایک قسم کا صدقہ ہوگا، جیسے ہم نارملی حالت میں صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس روایت کی روشنی میں فقہا لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہم اپنا فطرہ ادا کر دیں۔ 8واں سوال فرمان بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ایک ہی آدمی کو دینا چاہیے یا الگ الگ لوگوں کو ایک فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں امداد الفتاوی میں جلد 2 صفحہ 76 پر، اسی طرح فتاوی قاسمیہ میں جلد 11 صفحہ 614 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ مفتہ بھی قول یہ ہے، یعنی فتویٰ اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ کئی لوگوں کو اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک فطرہ ایک ہی آدمی کو دیا جائے، لیکن اگر کئی لوگوں کو دیا تو بھی فطرہ ادا ہو جائے گا، اس سے فطرے کی ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 9واں سوال فہیم بھائی بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ میرا ایک بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے اور ہمیں اس کا فطرہ انڈیا میں ادا کرنا ہے، تو ہم کہاں کی قیمت کا اعتبار کریں گے، سعودی کی یا انڈیا کی؟ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 6 صفحہ 306 پر اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 11 صفحہ 619 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جس ملک میں صدقۃ الفطر ادا کیا جا رہا ہے اسی ملک کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا آپ کو اپنے بھائی کا فطرہ اگر انڈیا میں ادا کرنا ہے تو یہاں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے اعتبار سے اس کا فطرہ ادا کیا جائے گا۔ 10واں اور آخری سوال سلمان بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ کیا فطرے کی رقم سے ہم کپڑا اور راشن وغیرہ خرید کر دیں تو اس سے ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں فتاوی قاسمیہ میں جلد 11 صفحہ 624 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ فطرے میں اگر کوئی شخص فطرے کی رقم سے کپڑا یا راشن وغیرہ خرید کے ضرورت مند اور مستحق انسان کو دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے جن کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
اور عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔